یہ جو آغاز ہوتا ہے یونان کے اندر علم کی اس روایت کا، یہ روایت کیا تھی، اس کے اندر کون سے دو رخ تھے، اور پھر مسلمانوں میں اور مسیحیت میں کس رخ نے کیسے کیوں کسی ایک علم کی شاخ کو اپنایا اور پھر اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے؟ ہمارے ہاں تو آپ شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ کو دیکھ لیجئے، اس کے شروع کے ابواب کو دیکھیں تو آپ کو وہ اثرات ایک تدریج کے ساتھ اسی طرح نظر آتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون ایک روح کی طرح سرایت کیے ہوئے ہیں ہمارے علم میں. یعنی ایک طرف محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے، اور ایک طرف وہ عالم ہے جو افلاطون کی ذہانت نے پیدا کر دیا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک خاص طرح کا اتفاق، ان دونوں کے درمیان ایک خاص طرح کا آہنگ، ان دونوں کے درمیان ایک خاص طرح کا ملاپ، یہ در حقیقت ہمارے ہاں علم کی معراج سمجھا گیا ہے. اور جب اس کو پھر صوفیہ کے الہام اور کشف کی تائید بھی حاصل ہو گئی تو کیا ہی کہنے ہیں. چنانچہ ہر جگہ ہم اسی کو دیکھتے ہیں، یعنی وہی عالم ہے جس کے اندر تمثیلات میں حقائق ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ مکاشفوں کی صورت میں ایک نئی سے نئی دنیا اختیار کر جاتا ہے. اس کو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں نے کمال پر پہنچا دیا ہے، اگر آپ خالص عقلی پہلو سے دیکھیں. اور دوسری جانب کیا صورتحال ہے، ان کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سائنسی طرز فکر یا زمینی طرز فکر اس کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جہاں پر پھر نیا فلسفہ پیدا ہوا، نیا علم پیدا ہوا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آئیڈیلزم کے علمبردار ہیں، ان کے ہاں وہی افلاطون کے افکار کا غلبہ نظر آتا ہے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جو اس کائنات کو، اس کے نظام کو تجربے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی کو اصل علم سمجھتے ہیں. تو ان کے ہاں ارسطو کا طریقہ، اس کا منہاج آپ کو زیادہ غالب نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہم جانتے ہیں کہ کانٹ اور اس طرح کے بعض لوگوں نے دونوں کے درمیان بھی ایک تعلق پیدا کرنے اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اس کو علی سبیل تغلیب بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے کہ ایسا نہیں کہ ارسطو کو اٹھا کر کہیں رکھ دیا گیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، بالکل اسی طرح ان کے ہاں بھی یہ نہیں ہے کہ افلاطون کو اٹھا کر کہیں پھینک دیا گیا. ان کے درمیان بھی امتزاج، ہم آہنگی اور ایک خاص طرح کے ملاپ کی صورتیں پیدا ہوتی رہی ہیں، اور اس کو مختلف فلسفی مختلف طریقوں سے بیان کرتے رہے ہیں. تو یہ اصل میں ہماری تاریخ پر ایک اجمالی نظر ہے، خواہ وہ مسیحیت کے ہاں ہوئی ہو، یعنی مذہبی تاریخ جو بنتی ہے، اور خواہ وہ یہاں ہوئی ہو. ان کے ہاں تو ہم جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے مذہب کے معاملات سے اپنے آپ کو بالکل ہی الگ کر لیا، اور نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جہاں خالص تجربہ اور شہود ہی ان کے لیے تمام توجہات کا مرکز بن گیا. اور ہمارے ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ الہی فکر کا زیادہ غلبہ رہا ہے، تو اس وجہ سے رجحان صوفیانہ مذہب کی طرف زیادہ ہوا ہے. ہمارے آخری بڑے آدمی بھی اگر آپ دیکھیں، شاہ ولی اللہ ہیں یا اقبال ہیں، تو ان کے ہاں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. آپ ان کی تحریروں میں دیکھیں، آپ ان کے مقدمات میں دیکھیں، آپ جس طرح وہ اس عالم کو دیکھتے ہیں، یا جس طریقے سے مثلا اقبال ہی ہمارے تمام تصورات کو ایک خاص فلسفیانہ منہاج میں ڈھال دیتے ہیں، اس میں وہی روح کار فرما نظر آئے گی. یہ ایک اجمالی تبصرہ ہے، ظاہر ہے اس کی تفصیلات کے لیے کئی نشستیں چاہیے.